فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، الملقب طه وياسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین سید امین علی ولد رجب علی، احمد النساء بنت حکیم سید ریاض علی، سمانہ رضوی بنت محمد فیروز علی، ام سلمہ بنت زاہد حسین، مولانا عسکری محمد ابن اما محمد، سیدن بیگم بنت اللہ رکھے اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو احسان کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز سے بلند۔ محترم سامعین کرام، سورہ رحمان کی ابتدائی 3 آیات جن کی تلاوت کو میں نے شرف ابھی آپ حضرات کے سامنے کیا، اس کے اندر مالک کون و مقام ارشاد فرما رہا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان کہ جس نے قرآن پڑھا دیا، رحمان کہ جس نے قرآن پڑھا دیا، خلق الانسان اور اس کو پیدا کیا، علمہ البیان اور اس کے بعد اس کو بولنے کی صلاحیت دی۔ آپ غور کریں، توجہ فرمائیں، مالک کائنات کہہ کیا رہا ہے؟ رحمان کہ جس نے قرآن پڑھا دیا، اس کے بعد اس کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کو بولنے کی صلاحیت دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے قرآن پڑھایا، بعد میں پیدا کیا، اس کے بعد اس کو بولنے کی صلاحیت دی گئی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد مدرسے اسکول جاتا ہے، تب کہیں جا کے مولوی حافظ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ لیکن فطرت انسانی کے خلاف مشیت پکار کر کہہ رہی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان کہ جس نے قرآن پڑھا دیا، اس کے بعد اس کو پیدا کیا، اس کے بعد اسے بولنے کی صلاحیت دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو پہلے قرآن پڑھ چکی، اس کو اس کے بعد اسے پیدا کیا گیا، اس کے بعد اسے بولنے کی صلاحیت دی گئی۔ کوئی ایک ایسی ذات مالک کائنات کے کتاب قانون کے اندر موجود ہے کہ جو پہلے قرآن پڑھ چکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے پڑھایا اور کس نے پڑھا؟ بھائی پڑھانے والی ذات کون ہے اور پڑھنے والا کون ہے؟ میں تمام شیعان حیدر کرار کا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ ہم تمام شیعان
حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا نبی قرآن پڑھ کر آیا، ہمارا نبی جاہل نہیں ہے، ہمارا نبی عالم ہے۔ ارے جس کا شاگرد ایسا ہے کہ منبر پہ آنے کے بعد یہ کہے کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہو، قبل اس کے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، جس کا شاگرد ایسا ہے تو استاد کا مرتبہ کیا ہوگا؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ رحمان کہ جس نے قرآن پڑھا دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو پہلے قرآن پڑھ چکی۔ بھائی کہاں پڑھا؟ کس یونیورسٹی میں پڑھا، کس مکتب میں پڑھا، کس مدرسے میں پڑھا، کس دانشکدے میں پڑھا، کس دانشگاہ کے اندر پڑھا؟ کہا کہ نہیں، ہم نے وہاں پڑھا دیا۔ بھائی کہاں پڑھایا؟ کہا اس مقام کے اوپر پڑھایا جہاں کوئی جا نہیں سکتا، اگر کوئی چلا گیا تو واپس نہیں آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں؟ بھائی پڑھایا کس نے؟ کہا میں نے پڑھایا۔ اور رحمان علامہ القرآن، رحمان نے پڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشیت نے پڑھایا۔ پڑھانے کے لیے حضور والا زبان کی ضرورت ہے، زبان کے لیے دہن کی ضرورت ہے، دہن کے لیے چہرے کی ضرورت ہے، چہرے کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک کائنات جسم و جسمانیت والا ہے، ہم جسم والا خدا نہیں مانتے۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ ہم اس کو خدا نہیں مانتے کہ جس کے جسم ہو، ہم اسے خدا نہیں مانتے کہ جو حشر کے اندر اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے۔ بھائی صلوات پر محمد و آل محمد۔ بھائی کس نے پڑھایا؟ رحمان نے پڑھایا۔ بھائی پڑھانے کے لیے زبان ہونی چاہیے۔ میں کالج کے اندر ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، میری زبان بولے گی تبھی تو میں بچوں کو پڑھاؤں گا۔ زبان ہوگی تو میرے لب ہوں گے، لب ہوں گے تو چہرہ ہوگا، چہرہ ہوگا تو پورا جسم و جسمانیات ہوں گے، یعنی کہ مکمل حیولہ ہوگا۔ وہ کون ذات ہے کہ جس نے قرآن پڑھا دیا؟ اس ذات کی تلاش ہے۔ اور کس نے پڑھا؟ حضور والا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ مشیت نے پڑھایا، مالک کائنات نے پڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہا کہ صاحب وہ متکلم ہے۔ توجہ کیجئے گا، بہت باریک بات آپ کے اذہان کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ صاحب وہ متکلم ہے۔ آپ متکلم کا مطلب ہی نہیں سمجھے۔ متکلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سے آواز آئے کوہ طور پہ آؤ، کوہ طور پہ آؤ، اس میں سے آواز نہیں نکلتی، درخت میں سے آواز نکلے گی، اس میں سے آواز نہیں آئے گی، درخت میں سے آواز آئے گی۔ کوہ طور پہ آنا پڑے گا۔ متکلم کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کے اندر سے آواز نکلے۔ جس دن اللہ میں سے آواز نکلنے لگے گی، اللہ اللہ نہ رہے گا، اللہ اللہ نہ رہے گا۔ اچھا یہ بتائیے کس نے پڑھایا؟ کہ مشیت نے پڑھایا۔ کیسے پڑھایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذات تھی، کوئی ذات تھی۔ ابن عباس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی یہ بتلائیے قرآن کس نے پڑھا؟ کہ میں نے پڑھا۔ ہمیں توجہ کیجئے گا، مجلس پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد صرف ایک آخری مجلس ہے، پھر تمام ہونے جا رہا ہے، سن لیجئے غور سے۔ کہا میں نے پڑھا۔ کہا یا علی یہ بتلائیے آپ نے پڑھا؟ کہا کس نے پڑھایا؟ کہا مجھ کو پڑھانے والی ذات وہم و گمان میں بھی نہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں۔ کہا یا علی یہ بتائیے آپ نے پڑھا؟ کہا ہاں میں نے پڑھا۔ کہا کہاں پڑھا؟ کہا لوح پہ پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا لوح تھی، لوح تھی، تختی تھی، کہا تختی پہ لکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی لکھنے والا تھا۔ قسم خدا کی توجہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی لکھنے والا تھا۔ کہاں لکھنے والا تھا؟ بھائی لکھنے کے لیے انگلیوں کی ضرورت ہے، انگلیوں کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے، ہاتھ کے لیے پورے جسم کی ضرورت ہے۔ خدا جسم نہیں رکھتا، خدا جسم نہیں رکھتا۔ کہا یا علی یہ بتلائیے کس نے لکھا؟ کہا میں نے لکھا۔ کہا میں نے لکھا۔ کہا یا علی یہ بتلائیے کہاں لکھا؟ کہا لوح پہ لکھا، تختی پہ لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی نے لکھا۔ کہا میں نے لکھا، میں نے لکھا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہوا تختی تھی۔ بھائی جبھی تو لکھا جائے گا جب تختی ہوگی۔ کہا قلم تھا، روشنائی تھی۔ کہا یا علی یہ بتلائیے کیا یہ چیزیں اول مخلوق؟ کہا
نہیں، یہ اول مخلوق نہیں ہے، اول مخلوق ہم کہ یہ کائے سے بنے، کہا کہ یہ ہمارے نور سے بنا، کہا آپ کائے سے بنے، کہا ہم لا شے سے بنے. میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ ہم لا شے سے بنے، کوئی شے نہیں تھی، ہم اس سے بنے. کہا آپ نے لکھا، کہا میں نے لکھا، کہا قلم تھا، روشنائی تھی، تختی تھی، کہا جب آپ لکھ رہے تھے کوئی اور بھی تھا. ایک مرتبہ صاحب نہج البلاغہ پلٹ کے کہتا ہے کہ میں تھا، میرا استاد تھا. صلوات ورد بر محمد و آل محمد. کہا یا علی جب آپ لکھ رہے تھے کوئی اور بھی تھا، کہا میرا بھائی محمد تھا، مسلمانوں کا بھائی نہیں. بھائی صلوات ورد بر محمد و آل محمد. کہا میرا بھائی محمد تھا. کہا وہ کیا کر رہے تھے؟ کہا میں لکھ رہا تھا، وہ پڑھ رہا تھا. سمجھ میں آ گئی رسالت؟ رسالت اسے کہتے ہیں جو نازل ہونے سے پہلے لو کے اوپر قرآن کو پڑھ لے. صلوات ورد بر محمد و آل محمد. کہا یا علی یہ بتلائیے آپ نے لکھا؟ کہا میں نے لکھا. کس نے پڑھا؟ کہا میرے بھائی محمد نے پڑھا. کہا کسی اور نے بھی پڑھا؟ کہا کسی اور نے بھی پڑھا. کہا ہاں ان دونوں بچوں نے پڑھا، ان دونوں بچوں نے پڑھا. اس وقت عرب کے بدوؤں کی یا ابن عباس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ ابو طالب کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. لیکن آج سائنس اتنی ڈیولپڈ ہو چکی ہے کہ آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے. کیا کہا؟ کہ یا علی یہ بتلائیے تختی کاہے سے بنی؟ کہا ہمارے نور سے. تختی ہمارے نور سے بنی. بچے نورانی، بھائی بچے نورانی، تختی نورانی. کہاں تختی نورانی، بچے نورانی. نور کا ترجمہ کیجئے آج کی زبان میں. آج کی زبان میں نور کا ترجمہ کیجئے. نور کو کہتے ہیں الیکٹرانک، نور کو کہتے ہیں الیکٹرانک. بچے الیکٹرانک، تختی الیکٹرانک. ہر گھر کے اندر کم سے کم چھوٹا انسٹرومنٹ رکھا ضرور ہے الیکٹرانک. یہ بھی الیکٹرانک ہے. بھئی یہ سامنے آ گئی یہ بات. اسی سے بات کو کلیئر کر دوں، دوسری مثال بعد میں دے دوں گا. یہ جو میرے سامنے رکھا ہے ایک مٹیریل کا بنا ہوا الیکٹرانک. میں نے کہا آپ، اس نے فوراً کہا تو. میں نے کہا آپ سن رہے ہیں؟ آپ نے سنا کہ بھاگ رہے ہیں. ایک آدمی باہر جائے اور جانے کے بعد تحقیق کرے کہ جو میں بول رہا ہوں وہی کہہ رہا یا نہیں. مجمع فوراً پلٹ کے کہے گا مولانا بات کو طول نہ دیجئے، الیکٹرانک کی خاصیت ہے. نہیں توجہ کی آپ نے، بات کلیئر نہیں ہوئی. کہا کہ الیکٹرانک کی خاصیت ہے جو کہا جائے وہی پہنچائے. ارے جب تمہارے ہاتھ کا نورانی انسٹرومنٹ چیزائے کے مالک کائنات نے بنایا، وہی پہنچائے گا جو کہا جائے گا. اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں کہے گا. اگر غدیر میں اپنی طرف سے کہتا تو حارث کے اوپر کبھی پتھر نازل نہ ہوتا. صلوات ورد بر محمد و آل محمد. بچے نورانی، تختی نورانی. کہا کہ یہ بچے یہ نورانی، یہ الیکٹرانک بچے، تختی الیکٹرانک. کہا ان دونوں نے پڑھا. آج تو ہر گھر کے اندر کم سے کم ٹی وی ہے. بھئی نوجوانوں تک بات پہنچ جائے. آپ نے گھر کے اندر ٹی وی رکھا، ریموٹ ہاتھ میں لیا، ادھر سے بٹن دبایا، کبھی زی نیوز آ گیا، بدن بٹلا، کبھی آج تک آ گیا، کبھی گھر گھر کی کہانی آ گئی. چاہے بٹن دباتے چلے گئے، چینل بدلتے چلے گئے. بھائی ریموٹ آپ کے ہاتھ میں،
ٹی وی سامنے رکھا ہوا ہے، ٹی وی الیکٹرانک، ریموٹ الیکٹرانک، بچے نورانی، تختی نورانی، بس ادھر سے بچے انگلیاں دباتے تھے. سورہ دہر ہماری شان میں، آیت تیر ہماری شان میں، سورہ کوثر ماں کی شان میں، منافقون اغل بغل میں. صلوات ورد بر محمد و آل محمد. بھائی صلوات پڑھیے بابا سے بلند. بھائی بچوں نے دبایا، بس دیکھتے چلے گئے. سورہ دہر آ گیا، روٹیوں والا سورہ، آیت تیر آ گئی، چادر والی، انما والی آ گیا، کا زکات والی. بچے دیکھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے. منافقون آیا، اگل بغل میں دیکھ لیا، ادھر ادھر نہیں جانا تھا. کہا یا علی کس نے لکھا؟ میں نے لکھا. ان بچوں نے پڑھا، میرے بھائی محمد نے پڑھا، کسی اور نے نہیں پڑھا. میں لکھ رہا تھا، یہ پڑھ رہے تھے. کب لکھا؟ جب لکھا. جب یہ لفظ کب تب جب نہیں تھا، یہ کچھ نہیں تھا. یہ لفظ ازل اور ابد بھی نہیں تھا. ہم نے جو پڑھا ہے کسب و ازل سے ہے. یہ ازل بدل کچھ نہیں. جہاں محدود ہو جائے وہ خدا نہیں، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں. ہم مسجد کے اندر گئے اور جانے کے بعد ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے کہا اللہ بڑا ہے تبھی بڑا بنا. کیا اس سے پہلے بڑا نہیں تھا؟ ارے آپ کہیں تو بڑا، نہ کہیں تو بڑا. آپ کہیں تو بڑا، آپ نہ کہیں تو وہ بڑا. کسب اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. آپ نے حضور، میں کسی کے گھر پہنچا مجلس پڑھنے کے لیے، سلام دعا ہوئی، ان کا بچہ آیا، کہا مولانا صاحب یہ میرا منجلا بیٹا. توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہا یہ میرا منجلا بیٹا. اس کا مطلب کوئی بڑا ہے؟ بھائی میں نے کہا، انہوں نے کہا یہ میرا منجلا بیٹا. اس کا مطلب یہ ہوا اس سے بڑا کوئی ہے؟ اس کا چھوٹا بھی ہے. بھائی میں نے ایک کے اور پہنچا، کہا کہ مولانا صاحب یہ میرا بڑا بیٹا. اس کا مطلب چھوٹا بھی ہے؟ بھائی چھوٹا بھی ہے. جیسے ہی آپ نے کہا اللہ بڑا ہے، بڑے کا تصور جب ہی آئے گا جب چھوٹا ہو. ہماری قسم خدا کی میں کیا پڑھ رہا ہوں. بھائی تبھی تو بڑے کا تصور ہوگا جب یہ کہا جائے گا کہ یہ بڑا بیٹا. اس کا مطلب یہ ہوا چھوٹا بھی ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چھوٹا تھا. بھائی تبھی تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چھوٹا بھی تھا. تبھی تو آپ نے بڑا کہا. وہ چھوٹا کون ہے؟ وہ چھوٹا کون ہے؟ کہیں تلاش نہ کرو، یہ آمنہ کا بیٹا، کوئی اور نہیں ہے. سیرت بدلائیں گے ہم. سیرت کہتے کسے ہیں؟ سیرت کے جلسوں میں نہیں ملے گی، فرش عزا پہ ملے گی. وہاں ہو سکتا ہے بال مل جائیں، بال گلابی صلی اللہ کے، ہونٹ گلابی صلی اللہ کے. وہاں یہ صورت تو مل سکتی ہے، سیرت نہیں ملے گی. اگر سیرت چاہیے فرش عزا پہ آ جاؤ. اللہ اکبر، اللہ بڑا. کب سے بڑا؟ جب یہ اکبر تھا بھی نہیں. یہ اکبر. اچھا یہ بتائیے جو آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کہاں سے آیا؟ فلسفے کی بڑی پیچیدہ بحث ہے، میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، مجھے آگے بڑھنا ہے. یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ اللہ، یہ اللہ آیا کہاں سے؟ کیا اللہ نے کہا میں اللہ ہوں؟ جس دن اللہ کہے گا میں اللہ ہوں، اللہ اللہ نہ رہے گا، اللہ اللہ نہیں رہے گا. یہ لفظ اللہ آیا کہاں سے؟ اللہ تو تھا، لفظ اللہ نہیں تھا. بڑی تحقیق کے ساتھ یہ بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ایک مجلس پڑھنے کے لیے کم سے کم 20 کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، جو 1 گھنٹے میں سامعین کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کیسٹ نہیں. صلوات ورد بر محمد و آل محمد. یہ اللہ کہاں سے آیا؟ یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ اللہ،
یہ آیا کہاں سے؟ اللہ نے کہا میں اللہ ہوں؟ نہیں، کوئی ذات تھی، اللہ تھا، لفظ اللہ نہیں تھا۔ اگر آمنہ کا لال اللہ اللہ نہ بتلاتا، اللہ تو ہوتا، یہ لفظ اللہ نہ ہوتا۔ اچھا یہ بتائیے، اللہ اکبر، اللہ بڑا کب سے ہے؟ کب سے بڑا ہے؟ آپ کے کہنے سے بڑا بنا؟ نہیں، جب سے وہ ہے تب سے بڑا۔ رازق کب سے؟ بھائی رازق کب سے ہے؟ بحث میں بحث چھڑتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رازق کب سے؟ کسب جب سے ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، میں پیدا ہوا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں اپنی پیدائش؟ مجھے یاد ہے، جب میں پیدا ہوا میرے گھر پہ بھیڑ لگی، چاروں طرف سے لوگ آئے، مبارک و مبارک۔ بھائی کائے کی مبارک؟ کسب خطیب پیدا ہوا، ذاکر پیدا ہوا، ڈاکٹر پیدا ہوا، پروفیسر پیدا ہوا۔ کوئی یقین کرے گا؟ ایک جملہ ضرور کہیں گے، گرمی کا اثر ہے، گرمی کا اثر ہے۔ کیا مطلب؟ سب نے مبارکباد دی، ایک جملہ کہا، مستقبل بخیر، ٹھیک ٹھاک رہے بچہ، پلے بڑھے، جوان ہو، گھر آباد ہو۔ کسی نے نہیں کہا خطیب ہے، کسی نے نہیں کہا ذاکر ہے، کسی نے نہیں کہا پروفیسر ہے، کسی نے نہیں کہا ڈاکٹر ہے، کسی نے نہیں کہا مولوی ہے۔ پیدا ہوا، پیدل چلنا شروع ہوا، اسکول گیا، اسناد لینی شروع کی، اپائنٹمنٹ ہوا، ڈگریاں آئیں تو ڈاکٹر کہلایا، اپائنٹمنٹ ہوا تو پروفیسر کہلایا۔ پہلے میں، صفات بعد میں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ پہلے میں نے اسناد لی ہیں، پہلے میں نے ڈگریاں لی ہیں، بعد میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیا اللہ بھی اسی طریقے سے ہے؟ اللہ رازق کب سے؟ اللہ کریم کب سے؟ اللہ رحمان کب سے؟ مسلمان سارے کا سارا ایک نقطہ اتحاد پہ جمع ہو کے اس سوال کا جواب دے، اللہ رازق کب سے؟ بھائی کسی کو رزق دے گا تبھی تو رازق کہلائے گا۔ ہمیں علماء نے کتابوں میں پڑھایا کہ جب سے وہ ہے تب سے رازق، جب سے وہ ہے تب سے کریم، جب سے وہ ہے تب سے رحمان۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ پہلے رزق دے تو ہم رازق کہیں، کرم دے تو ہم کریم کہیں، رحم دے تو ہم رحمان کہیں۔ اس کا صاحب جو ذات ہے وہی صفات ہیں، جو صفات ہیں وہی ذات ہے، بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ جب سے ہے تب سے رازق ہے، جب سے وہ ہے تب سے کریم ہے، جب سے وہ ہے تب سے رحمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے وہ ہے کوئی ذات ہے کہ اس نے رزق لیا تو یہ رازق بنا۔ ہمیں توجہ نہیں کی، غور نہیں کیا۔ بھائی اس نے رزق لیا تو وہ رازق بنا، اس نے کرم لیا تو وہ کریم بنا، اس نے رحم لیا تو وہ رحمان بنا۔ یہ لیتا چلا گیا، وہ بنتا چلا گیا۔ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ اس نے رزق لیا تو وہ رازق کہلایا، اس نے کرم لیا تو وہ کریم کہلایا، اس نے رحم لیا تو وہ رحمان کہلایا۔ ارے اس نے اللہ کہا تو اللہ اللہ کہلایا۔ وہ لیتا چلا گیا، یہ بنتا چلا گیا۔ اب مسلمان بتلائے اس کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ اب بتلائے اس کو ربیع الاول کے مہینے میں نہ ڈھونڈو، یہ اس وقت بھی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، یہ اس وقت بھی تھا۔ یا علی کس نے پڑھا؟ میں نے پڑھا، میں نے، آپ نے پڑھا؟ ہاں حضور، ہم تمام شیعان حیدر کرار کا عقیدہ، ہمارا رسول نہج البلاغہ کا رسول قرآن پڑھ کے آیا ہے۔ ہم جاہل رسول نہیں مانتے، ہمارا نبی عالم ہے۔ لیکن آپ انگریز کے سامنے، یہودی کے سامنے جائیے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ فوراً پلٹ کے کہے گا مولانا ارے صاحب 40 سال کے بعد آیات، کوئی ایک ایسی ذات بتلاؤ جس نے آتے کے ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کی ہو۔
ہوتے کے ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کی ہو. ابو طالب کے یہاں 3 بیٹے پہلے ہو چکے. طالب عقیل جعفر کی ولادت ہو چکی ہے. چوتھے بیٹے کی آمد ہے. چوتھے بیٹے کی آمد ہے. فاطمہ بنت اسد گھر سے نکلی, سر پہ کالی چادر ڈالی, غلاف کعبہ کو پکڑا, آنے کے بعد دعا مانگی. ایک دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. پالنے والے تمام انبیاء پر ایمان لے کر آئی, میری مشکل آسان کر دے. مشکل آسان نہیں ہوئی. دوسری مرتبہ پلٹ کے کہا, پالنے والے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آئی, مشکل آسان نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ پلٹ کے کہا, پالنے والے تمام مقدس مقامات. اب بچا کیا؟ انبیاء آ گئے, کتابیں آ گئیں, مقدس مقامات آ گئے, دعا قبول نہیں ہوئی. چوتھی مرتبہ پلٹ کے کہا, پالنے والے اب اس کا واسطہ. بھائی رک جائیے, 1 منٹ کے لیے رک جائیے. 3 وسیلے, پہلے 3 وسیلے بنا لیے. انبیاء بنا لیے, قرآن بنا لیا, کتابیں بنا لی, سارے مقدس مقامات بنا لیے. دعا قبول نہیں ہوئی. جب تک چوتھے کو وسیلہ نہ بنا لیا, اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوئی. دیوار میں در. فاطمہ کے قدم آگے. میں کہوں گا بی بی پیچھے ہٹیے. یہ وہ زمانہ ہے کہ گھر کے اندر اگر چوہے برتنوں میں کھٹک جائیں, عورت ڈر جاتی ہے, ڈری رہتی ہے. ایسے موقع کے اوپر اندھیرے میں نہیں جاتی, جائے کہ دیوار میں در. میں کہوں گا بی بی پیچھے ہٹیے. عجب نہیں, بی بی پلٹ کے کہے گی, نادان معلوم نہیں ہے, بطن سے آواز آ رہی ہے, اماں کسی فرار کی ماں نہیں ہو, کرار کی ماں بنا کر بھیجی جا رہی ہے. صلوات اور محمد والے. یہ پڑھ کر آیا. 3 روز مکمل ہوئے. اب ڈاکٹر عبد المنان راہی صاحب نے لکھا کہ نہ اس در سے آئی بی بی, جو در تھا اس کو تو بند کر دیا, اندر سے جا کے کنڈی لگا دی تاکہ کوئی کافر و مشرک میں سے اندر نہ آنے پائے. جو در بنا تھا وہ خود جڑ گیا. کا ایک اور در بنا. مناقب امیر المومنین کے اندر عبد المنان راہی نے لکھا, میرے مسلک کے نہیں ہیں, کہ ایک اور در بنا. بی بی آگے بڑھی. بھئی ایک اور کیوں بنا؟ جو تھا اس سے آ جاتی, جس سے گئی تھی اس سے آ جاتی. منان صاحب نے لکھا کہ اگر اس سے آتی تو یہ نادان مسلمان دشمنی میں لکھ دیتا کہ در موجود تھا, حادثاتی ولادت ہے. بھئی تھا, چلی گئی. ایک اور بنا. نبیوں کا سردار, ختمی مرتبت, شیبۃ الحمد کا پوتا, ابو طالب کا بھتیجا, آمینہ کا نور نظر, عبداللہ کا یتیم, خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. بس جیسے ہی فاطمہ باہر آئیں, معلوم ہے کیا کہا, کیا جملہ کہا, سنیے غور سے. طبری نے لکھا, پلٹ کے کہا کہ چچی جان لاؤ علی کو مجھے دے دو, لاؤ علی کو مجھے دے دو. توجہ نہیں کیا آپ نے, غور نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی نے بھائی کا نام علی رکھ دیا. بھائی کا نام علی نے, بھائی کا نام بھائی نے علی رکھ دیا کہ لاؤ علی کو مجھے دے دو. میں کہوں گا یا رسول اللہ, ماں بھی زندہ, باپ بھی موجود. بھائی رسول کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا. جب ولادت ہوئی کہ ابو طالب نے نام رکھا کہ لاؤ محمد کو مجھے دے دو, وہاں دادا موجود تھا, دادا کی موجودگی میں, ماں کی موجودگی میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نام محمد رکھا. یہاں باپ موجود ہے, محمد نے باپ کی موجودگی میں بھائی کا نام علی رکھا. ہو سکتا ہے کہ کل کا مورخ یہ لکھ دے کہ صاحب ایسے ہی رکھ دیا ہوگا. نہیں, بدلہ اتارا جا رہا تھا. اے علی,
تیرے باپ نے میرا نام محمد رکھا، اگر میں تیرا نام ایسا نہ رکھ دوں کہ جس کو دشمن بھی بلائے اور دوست بھی بلائے، لاؤ علی کو مجھے دے دو۔ چچی نے پلٹ کے کہا اے میرے لال، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، کہا مجھے تو دو۔ بس جیسے ہی آئے، آتے کے ساتھ ہی نبوت کی خوشبو، امامت نے نبوت کی خوشبو کو امامت نے محسوس کیا، فوراً آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، کہیے توحید کی تلاوت کروں کہ زبور کی تلاوت کروں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ عجب نہیں، لوح محفوظ سے آواز آ رہی ہو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہی وہ ذات ہے جسے پہلے قرآن پڑھایا گیا ہے، بعد میں پیدا کیا گیا ہے، اس کے بعد اسے بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضور یا رسول اللہ، کہیے توریت پڑھوں کہ انجیل، زبور پڑھوں کہ قرآن؟ حضور رسول نے کیوں نہیں پڑھا؟ بات بالکل صحیح ہے، رسول کو بھی پڑھنے چاہیے تھے، لیکن پڑھتے کس کے سامنے؟ ارے کسے سناتے؟ علی کو سننے والا محمد جیسا موجود تھا۔ میرا نبی کسے سنا تھا؟ کہا کہ لاؤ علی کو مجھے دے دو۔ علی آئے، آتے کے ساتھ ہی نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا۔ حضور یہ اپنے اپنے سونگنے کی بات ہے، یہ اپنے اپنے سونگنے کی مشام کی بات ہے کہ صاحب پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا، اور اعلان رسالت کے بعد میرا نبی ایک بی بی کے گھر پہنچا۔ بی بی آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد کہتی ہے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ، نہیں غور کر رہے ہیں، مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ نبی نے پلٹ کے کہا کہ نہیں، ہم نے مغافیر کو ہاتھ نہیں لگایا، پینا تو بہت بڑی بات ہے، ہم نے مغافیر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کہا نہیں آپ نے پی ہے۔ بحث ہو گئی، تکرار۔ عورت اگر ضد پہ آ جائے منوا نہیں پائے گا کوئی۔ اگر گھر کے حالات صحیح رکھنے ہیں تو ہاں ہاں کرتے رہیے گا جی، ورنہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ کہا کہ نہیں ہم نے نہیں پی۔ کہا نہیں آپ نے پی ہے۔ نبی نے کیا کہا سنیے، جملہ سنیے۔ کہا کہ اچھا اگر آپ کہتی ہیں ہم آج سے شہد کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے۔ حضور ایک منٹ کے لیے میرا ساتھ دے دیجئے۔ بی بی نے کیا کہا؟ آپ نے مغافیر پی۔ نبی نے کیا کہا؟ ہم نے نہیں پی۔ غور کیجئے قسم خدا کی، کیا کہا؟ پینا تو بہت بڑی بات ہے، ہم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ زوجہ نے کیا کہا؟ پی۔ نبی نے، نبوت نے کیا کہا؟ ہم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضور شرفا گھرانے کی عورتیں، شریف گھرانے کی لڑکیاں، میں نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی نہیں، غیر نبی صحیح، شریف باپ کی بچیاں، شریف لڑکیاں، اگر شوہر کی کوئی بات ناگوار لگتی ہے کہہ دیا، اگر صفائی آ گئی چپ ہو جاتی ہیں، لیکن کنڈیشن شوربا گھرانے کی نہیں پہنچ رہی یہ بات۔ شوربا گھرانے کی شریف بچیاں گھر کا ماحول صحیح رکھنے کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں۔ نہ صحیح نبی، کم سے کم شوہر تو تھا، شریف گھرانے کی اگر ہوتی خاموش ہو جاتی، گھر کی بات گھر میں رہ جاتی، گھر کی بات گھر میں رہ جاتی، قرآن میں نہ آتا،
مظاہر آج نہ پڑھتا، اپنے خاندان کا پتہ بتلا دیا کہ نبی کے گھر میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا تعلق شرفاء سے ہے، ورنہ خاموش ہو جاتی، گھر کی بات گھر میں دب جاتی، بس فوراً پلٹ کے کہا کہ آج سے ہم شہد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم شہد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ بس جیسے ہی نبی نے یہ کہا فوراً وحی آ گئی، اے میرے نبی تجھے کس نے حق دے دیا کہ تو حلال کو حرام کرے اور حرام کو حلال کرے؟ ان بیویوں کے کہنے سے تو حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے۔ ارے جو نبی اپنے اوپر شہد کو حرام قرار نہ دے پائے، کیا وہ سوالات کے مجمع میں اپنے بھائی علی کو اپنی مرضی سے صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد؟ ایک اور صلوات بآواز بلند۔ حضور قرآن میں نے پڑھا، میں نے میرے بھائی، میں نے لکھا، میرے بھائی نے پڑھا۔ حضور قرآن کے قسم خدا کی بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ قرآن مطالعہ کیجئے، بہت ساری آیات قرآن سے متعلق ہیں۔ کوئی ذات کہ جو پہلے پڑھ چکی، کوئی ذات کہ جو لکھ چکی، غور نہیں کرتا مسلمان۔ قرآن کو رٹنا کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کو وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کریں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ پہاڑ تو بہت بڑی بات ہے، پہاڑی پہ لے جا کے رکھو۔ ایک جملہ کہوں، پہاڑی بھی دور کی بات ہے، پہاڑن پہ رکھو، میں دیکھوں اس کی گردن ٹیڑھی ہو جائے؟ نہیں، اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کریں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ایک اینٹ توڑ کے دکھلاؤ، ایک اینٹ، مذہب بدل دوں اگر قرآن سے ایک اینٹ ٹوٹ جائے، نہیں ٹوٹے گی۔ اگر نہ ملے تو 13 رجب کو خانہ کعبہ کی دیوار سے پوچھو کہ دیوار میں در بنا یا نہیں۔ اور سنیے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ، اگر ہم اسے پہاڑوں کی طرف بھیجیں، پہاڑ جگہ چھوڑے، اب اوپر نازل کرنے کی بات نہیں ہے، پہاڑوں کی طرف بھیجیں، پہاڑ جگہ چھوڑے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر ہم اسے پہاڑوں کی طرف بھیجیں تو پہاڑ جگہ چھوڑے۔ اور قطعت بہ الارض، اگر زمین کے اوپر رکھ دیں تو سارے فاصلے طے ہو جائیں۔ اگر مردوں پہ پڑھا جائے تو مردے زندہ ہو جائیں۔ حضور کوئی ایک مردہ مسلمان زندہ کر کے دکھلائے، ایک مردہ 1400 سال علی کے جانے کے بعد ایک زندہ کر کے دکھلائے، ایک۔ حضور مریم کے بیٹے نے مردوں کو زندہ کیا ہے، زندوں کو مردہ نہیں کیا۔ توجہ کیجئے گا، مجلس پڑھ رہا ہوں محنت کر کے۔ مریم کے بیٹے نے مردوں کو زندہ کیا ہے، زندوں کو مردہ نہیں کیا۔ ابو طالب کا بیٹا حیات بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ مجمعہ بڑھیا روتی ہوئی چلی آئی، کہا یا علی نماز پڑھائیے۔ میرا مولا آگے بڑھا، کیا تو اجازت دیتی ہے نماز پڑھاؤں؟ کہا ہاں پڑھائیے۔ دوسری مرتبہ پلٹ کے کہا کیا تو اجازت دیتی ہے؟ کہا ہاں۔ تیسری مرتبہ کیا کہا؟ کیا تو اجازت دیتی ہے نماز میت پڑھاؤں؟
بس جیسے ہی میت کہا، جیسے ہی میت کہا جسم سے روح نکلی. آپ نے سورہ یاسین میں اور بھی مقامات کے اوپر قرآن میں پڑھا ہوگا، اللہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن. ساتھ دے دیجئے گا میرا، بس زیادہ دیر نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ کن فیکون. اس نے کن کہا، شے ہوئی. کن کہا، شے ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کن کا محتاج، کن کا محتاج، کن کا محتاج. کن نہیں کہے گا شے نہیں ہوگی. کن فیکون. اللہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے، فیکون وہ شے ہو جاتی ہے. لفظ کن کا محتاج، جو کن کا محتاج وہ اللہ نہیں. جو کن کا محتاج وہ اللہ نہیں. کیا مطلب؟ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے. کن فیکون. ابو طالب کا بیٹا کن کہتا ہے، شے ہوتی ہے. نہیں کلیئر بات ہوئی؟ کیا کہا؟ کیا تو اجازت دیتی ہے نماز میت؟ بس جیسے ہی کہا جسم سے روح. کن کہا، جسم سے روح گئی. میرا مولا آگے بڑھا، نماز پڑھائی. پیچھے سے ہنسنے کی آواز آئی. زندہ کی نماز کا اٹھاؤ اٹھاؤ. بس جیسے ہی چادر ہٹائی رونا شروع کرا بڑھیا نے. پیچھے سے کھنکتے ہوئے سکے آگے بڑھے. چپ ہو جا، یہ لے لے. چپ ہو جا، یہ لے لے. چپ ہو جا، یہ لے لے. بڑھیا کو رونے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ بھائی بڑھیا کو رونے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ رونے پہ پابندی لگائی جاتی ہے جہاں کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے. صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. کیا کہا؟ کہ صاحب اللہ کن کہتا ہے تو شے ہوتی ہے، کن نہیں کہے گا تو شے نہیں ہوگی. نہیں، اللہ کن نہیں کہتا. کن یہ کہتے ہیں. کون کہتا ہے؟ بھائی بی بی نے کہا لباس آئے گا. یہ ہے کن، یہ ہے کن. کیا کہا امام حسن نے منبر سے بجانے کے بعد؟ ایک جملہ کہا، اگر میں چاہوں زندوں کو مردہ بنا دوں، مردوں کو زندہ. یہ میرا مولا حسن ارشاد فرما رہا ہے. آگے بات بڑھی اور ایک جملہ اور کہا کہ کان کھول کے سنو، اگر میں چاہوں عورتوں کو مرد، مرد کو عورت. اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دوں. ایک چاہنے والا غریب بس فوراً کھڑا ہوا، کہا بھائی مشکوک تھا، شکیوں کا حال یہی ہوتا ہے. کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے ابو طالب کے پوتے، علی کے بیٹے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی بغیر شوہر کی اجازت کے؟ اب جو دیکھا جلدی سے دوڑا. گھر کے اندر کیا دیکھا؟ بیوی شوہر بن چکی تھی، بچے پریشان ہیں، کسے ابا کہیں کسے اماں. صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. یہ ہیں کن فیکون کے مالک، یہ ہیں کن فیکون کے مالک. جو کہہ دیں وہ ہو جائے. نماز میت، جسم سے روح نکلی، آگے بڑھی، رونا شروع کیا. مولا زندہ لے کر آئی تھی.
زندہ لے کر جاؤں گی. سوچئے قسم خدا کی، ہماری نسل قربان ابو طالب کے چوتھے بیٹے کے اوپر. آگے بڑھنے کے بعد نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. میں کہوں گا یا علی، آپ کی زبان کی تاثیر کہ آپ نے میت کہا، مردہ ہو گیا، آپ کہیے اٹھ، آپ کی ٹھوکر پہ کھڑا ہو جائے. کہنا تو بہت بڑی بات ہے. کہا کہ سنو، جیسے میں نے اسے سلایا، اگر ایسے ہی اٹھا دوں تو پوری کائنات نصیری ہو جائے گی. ابو طالب کے بیٹے نے کائنات کے ایک ایک بشر کو قیامت تک کے لیے نصیری ہونے سے بچا لیا. صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. اگر زمین پہ رکھ دیا جائے تو فاصلے طے ہو جائیں، ساری مسافت طے ہو جائے. آج کے بعد نہ پاسپورٹ نہ ویزا، قرآن گلے میں، بگرے کے اندر کھڑے ہوئے، نیت کی، قرآن کا واسطہ، حج کے لیے جا رہا ہوں، واجب قربتاً اللہ، فوراً خانہ کعبہ کی دیوار. بھائی میں اپنی طرف سے نہیں، آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیتیں. وقطعت بہ الارض، سارے فاصلے طے ہو جائیں، زمین سکڑ جائے. بھائی کیا ہے، ادھر کا آدمی ادھر، فوراً گلے میں قرآن لٹکاؤ. پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، ویزا لگے گا، ٹکٹ لوگے، پلین میں اڑو گے، تب کہیں جاؤ گے. کوئی ایک ایسا واقعہ جہاں سارے فاصلے سمٹ گئے ہوں، طے ہو گئے ہوں، رہے گا مدینے میں، آواز دے گا رسول خیبر میں، پہنچے گا خوب خیبر میں، رہے گا مدینے میں، نماز پڑھائے گا مدائن میں. بس آخر کلام، بات کو مکمل کر رہا ہوں. اگر ہم اسے پہاڑوں کی طرف بھیجیں تو سارے فاصلے طے ہو جائیں. پہاڑوں کی طرف بھیجیں تو پہاڑ پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے. چلو کسی کمپنی کا ہو، دکھلاؤ پہاڑ کو ہوا دو، پیچھے کھسکاؤ، ہمالیہ معلوم ہوا کہ کھسکتا چلا جا رہا ہے. چائنا کی دیوار چائنا کے اندر گھس گئی ہے نا، دنیا کی سب سے بڑی دیوار نہیں. یا کوئی واقعہ بتلاؤ. ارے مسلمانوں، 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی سمجھ میں نہیں آیا. کل نصارہ نجران نے کہہ دیا ایسے پارے آگے، اگر اشارہ کریں گے تو پہاڑ جگہ چھوڑے. صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. بس سزاداران امام مظلوم کربلا میں پڑھ چکا. قرآن اور اہل بیت رسول کو الگ الگ نہ کیجیے گا. جو قرآن ہے وہی اہل بیت رسول ہے، جو اہل بیت رسول ہیں وہی قرآن ہے. جو قرآن کے مصائب وہ اہل بیت کے مصائب، جو قرآن کی مصیبتیں وہ اہل بیت رسول کی مصیبتیں. اگر قرآن کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، کربلا کے میدان میں کیسے کیسے علی کے بیٹوں کو نیزوں کی انیوں پر بلند کیا گیا. اگر قرآن کو جنگ صفین میں جلایا گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن کو جلایا گیا، تو کربلا کے میدان میں ان کے خیموں میں اور چادروں میں آگ لگا دی گئی. اگر قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے پامال کیا گیا، کربلا کے میدان میں سیدہ کے گھر کو پامال کر دیا گیا. ہاں زاداروں میں پڑھ چکا، جو میں نے پڑھا اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، جو اب کے بعد پڑھوں گا اس کا شکریہ ادا نہیں کروں گا. اس کا شکریہ ادا کرنے والی جنت البقیع سے آ چکی ہے. میرا کربلا کا علی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے شیعو، جب بھی میرے بابا کے مصائب ہوا کریں تو تم ایسے رویا کرو جیسے تمہارا جوان مر گیا. اگر رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا لیا کرو، اگر یہ بھی نہ کر سکو چہرہ نیچے کر لیا کرو. سیدہ دعا دیتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے، میرے معبود ان آوازوں پہ رحمت نازل کر دے. جب چند امام حسین کے چاہنے والے ایک فرش عزا پہ بیٹھ کے
امام حسین کے اوپر گریا کرتے ہیں تو 4-4.5 سال کی یتیم بچی اپنی پھوپھی سے دریافت کرتی ہے، اے پھوپھی اماں، ارے یہ رونے والے کون ہیں؟ اس طریقے سے بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب پلٹ کے کہتی ہیں، اے سکینہ، ارے یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں، یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ پلٹ کے کہتی ہے، ارے کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بھیا اصغر پیاسا نہ مارا جاتا۔ آپ لوگ آمادہ ہو گئے گریہ کرنے کے لیے۔ میں ایک جملہ بار بار مجلسوں میں کہا کرتا ہوں کہ میں رونے کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، داد کے لیے نہیں پڑھتا ہوں۔ اگر آنکھ سے آنسو گر جائیں گے مجلس کامیاب ہے۔ سیدہ کا لال 9 محرم کو عصر کے وقت، 9 محرم عصر کے وقت بڑی بے کسی کے عالم میں، بڑی غربت کے عالم میں، بڑی مظلومی کے عالم میں، خیمے کے دروازے پہ نقاہت کے عالم میں ذوالفقار کی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ آمادہ کر رہا ہوں آپ کو رونے کے لیے، آزادارو، ہر آنکھ سے آنسو گرے گا۔ بڑی مظلومی کا عالم تھا، بڑی بے کسی کا عالم تھا۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے اور خود میرا امام نے ارشاد فرماتا ہے کربلا کا علی کہ میرے بابا کو 10 محرم کو زمین سے آسمان تک کچھ نظر نہیں آتا تھا سوائے دھوئیں کے۔ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اب گریہ کریں گے۔ میرے مولا کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ بڑی مظلومی کا عالم تھا، نقاہت، زبان میں کانٹے۔ علامہ فاروق کاظمی نے لکھا ہے کانٹے نہیں، زبان پھٹ گئی تھی۔ زبان پھٹ گئی تھی۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ سیدہ کے لال نے خشی سے آنکھ کھولی، زینب دوڑی ہوئی آئی، ماں جائے حملہ ہونے والا ہے۔ بھیا دشمن تیار ہو چکا۔ زینب کا دل دھڑکا، علی کا بیٹا اٹھا اور ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادی آج نہیں، میری شہادت کل۔ میرا بابا کہہ گیا، میرا نانا کہہ گیا، میں آج شہید نہیں ہوں گا۔ مہلت لی، مہلت دی۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہو رہا ہے، حملے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ حسین کے سب عزیز و اقربا مارے جا چکے، سب شہید ہو چکے۔ حد تو یہ ہے کہ حسین علی اصغر کو سپرد لحد کر چکے۔ بس لے آیا۔ عزاداروں میں 10 محرم کو بھی امام کی شہادت نہیں پڑھتا، پڑھنے کے لیے دل چاہیے، سننے کے لیے کلیجہ چاہیے۔ اگر آج میرا ساتھ دے دیا، میرا دل کر رہا ہے میں سیدہ کے لال کا برسا سیدہ کو آج دے دوں۔ یہیں رک جائیے میرے ساتھ آدھے منٹ کے لیے۔ اس کے بعد حسین جب زینب مدینے واپس آئی اور عبداللہ سے ملاقات ہوئی تو عبداللہ نے ایک جملہ کہا تھا، شہزادی یہ بتلاؤ تمہارا ماجایا لڑا کیسے؟ شہزادی تمہارا ماجایا کیسے لڑا؟ زینب کی چیخ نکل گئی، عبداللہ یہ نہ پوچھو ایک زخمی پرندے کی طرح، ارے میرا ماجایا کبھی دائیں طرف دیکھتا تھا، کبھی بائیں طرف، آواز دیتا تھا عباس۔ عباس
حسین علی اصغر کو سپرد لحد کر چکے. روتے ہوئے جائیے گا قسم خدا کی. جب یاد آ جائے گا سیدہ کا لال تب آنسو گریں گے. اگر ہر آنکھ سے آنسو نہ گرا ذاکری چھوڑ دوں گا. آج میں سیدہ کے لال کے مصائب پڑھ رہا ہوں. حسین اثر کی لحظ سے اٹھے. کبھی دانی طرف دیکھا, کبھی بائیں طرف, کبھی خیموں کی طرف. حسرت بھری نگاہوں سے حسین کے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا ہے, میں اپنی بہن سے اجازت لوں تو کیسے لوں؟ میری ماں جائی مجھے جانے نہیں دے گی. میری بہن مجھے جانے نہیں دے گی. حسین علی اصغر کی لحظ سے چند قدم آگے بڑھے. دشمنوں نے آواز دی حسین آؤ, لیکن حسین بہن سے ملنا چاہتے ہیں. قسم خدا کی کلیجہ پکڑ لو. ایک مرتبہ سیدہ کے لال کے اوپر القاء ہوا وحی کے ذریعے سے. حسین زینب اجازت نہیں دے گی, واحد راستہ ہے سائل بن جا. حسین سائل بن جا. جب بھی در اہل بیت پہ کوئی بھی سائل آتا تھا تو ایک جملہ کہتا تھا انما یرید اللہ. آوازیں بلند ہو گئیں. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. بس سیدہ کا لال زینب کے خیمے کے قریب آیا اور چلا کے کہا انما یرید اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے امام مظلوم کربلا کے. بس جیسے یہ صدا زینب کے کانوں سے ٹکرائی, ایک مرتبہ زینب نے آواز دی فضا سائل سے پوچھ. فضا سائل سے پوچھ سائل کیا چاہتا ہے. فضا در خیمے پہ آئیں. شہزادے کیا سائل کا ترجمہ کر دوں؟ کہا میری بہن سے کہہ دو فقیر اجازت لینے آیا ہے. کربلا کا سائل. اندر گئی فضا جا کے کہا شہزادی حسین سائل بن کے اجازت کے لیے آیا ہے. بس ایک مرتبہ فضا سے کہا فضا بلا لے اندر. فضا یہ نہیں کہا میرے ماں جائے کو, سائل کو بلا لے, جو مانگے گا میں جھولی میں ڈال دوں گی. میں علی کی بیٹی, میں فاطمہ کا ٹکڑا. سائل کو اندر بلا لے. حسین آج بہن کے سامنے سائل بن کے آ گیا, گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا. کہا حسین کیا ارادہ؟ کہا شہزادی اجازت, میں اب نہیں روک سکتی. تو سائل بنا ہے لیکن میری خواہش ہے میں بیویوں کو کھڑا کرتی ہوں, تو درمیان سے گزر جا.